السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على رسول الله۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کا نصیب کتنا اچھا ہے کہ نیا سال ہمارا شروع ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ صاف ستھرے ہو کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنے نئے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ ورنہ جن کے نصیب میں ایسا نہیں ہے ان کے حالات 31 دسمبر کو آپ دیکھو کیسے ہوتے ہیں۔ گناہ کے سوا اور کچھ ان کو نظر نہیں آتا۔ ان کا سال ختم بھی ہوتا ہے گناہوں سے اور شروع بھی ہوتا ہے گناہوں سے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مبارک مذہب ہمیں عطا فرمایا کہ اس مذہب میں سال ختم بھی ہوتا ہے شہر حرام سے اور شروع بھی ہوتا ہے شہر حرام سے۔ شہر حرام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سوچو کہ قرآن ازلی کتاب ہے۔ ازلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کا کوئی بگننگ اور شروعات نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد جس دن اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے اسی دن اللہ تعالیٰ نے سال میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ یعنی 12 مہینے سال میں ہونا یہ بھی کوئی انگریز اور سائنس کی ایجاد نہیں ہے، ہمارے قرآن نے 12 مہینے کی تعداد دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینوں کی تعداد اللہ نے دی۔ تو کسی بھی دھرم کو اٹھا کے آپ دیکھ لو، سب کے مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ بھی احسان کس کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ منہا 4 حرم، اللہ فرماتا ہے ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ حرام یعنی یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام، یہ حرام نہیں۔ حرام کا مہینہ ہوتا ہے جس کو حرمت والا کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ عزت والا، جیسے مسجد حرام۔ مسجد حرام کا مطلب حرمت والی مسجد۔ اچھا، حرام کو حرام کہتے کیوں ہیں؟ یہ بھی تو سمجھ ہی لو۔ آج حرام کو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا ہوتا، اس سے دور رہنا ہوتا ہے۔ جس چیز سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام۔ اب دور رہنا کے سبب 2 ہوتے ہیں، دور رہنے کی وجہ 2 ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں، یا تو وہ اتنی گندی ہے کہ وہ آپ کے لائق نہیں۔
وہ چیز اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کے لائق نہیں، یا تو وہ اتنی گندی ہے کہ وہ آپ کے لائق نہیں۔ تو جو اتنی گندی ہے کہ وہ آپ کے لائق نہیں، وہ شراب جوا ہے، وہ گانے بجانے ہیں، وہ آپ کے لائق اس لیے حرام ہے، آپ اس سے دور رہو، دور رہو، وہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ تو اس میں بھی دوری ہے، لیکن کس وجہ سے؟ اس کی گندگی کی وجہ سے، کہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ جو عزت اور حرمت والی ہے، یعنی اس طرح سے عزت اور حرمت والی کہ جو کام ہم دوسری جگہوں پر دوسرے دنوں میں بغیر سوچے سمجھے کر لیتے ہیں، اب سنبھل جاؤ، یہ دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، مسجد حرام ہے، بلد حرام ہے، شہر حرام ہے، مکہ سرزمین حرمت حرام ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ اب یہاں تو اتنا ادب رکھنا ہے کہ تم یہاں پر جو پہنچے ہو یہ تمہارے نصیب کی بات ہے۔ اسی طریقے سے حرمت والے 4 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں، ان مہینوں کو بھی اشہر حرم یعنی حرام والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اب یہ حرام والے سمجھ گئے؟ مقدس، حرمت والے، عزت والے، اس میں سے 3 مہینے مسلسل آتے ہیں۔ کون کون سے؟ کون کون سے آتے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب، رجب کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اس لیے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا سال شروع بھی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے اور ختم بھی حرمت والے مہینے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی سے شروع ہوتا ہے، قربانی پر ختم ہوتا ہے نا۔ آل رسول کی یاد سے شروع ہوتا ہے، آل محمد کی یاد سے شروع ہوتا ہے، آل ابراہیم کی یاد پر ختم ہوتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ محرم الحرام کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ حرمت والا افضل مہینہ، رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ وہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو۔ یعنی محرم کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ یہ کیا ہے؟ محرم ہے۔ آپ سوچیں گے پھر ہم نے تو سنا ہے کہ 10 ذی الحجہ کے جو شروع کے جو 10 دن ہیں ان سے بڑھ کر کے عبادت کسی میں اور رمضان کے بعد اتنی افضل نہیں ہے، تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ 10 دن ہے اور یہ پورا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ ہے۔ جیسے رمضان کا پورا مہینہ حرمت والا ہے، اس طرح دوسرے نمبر پر جو مرتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ محرم کا مرتبہ ہے۔ تو اس مہینے میں پھر ہونا کیا چاہیے؟ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے گناہ ہی ہے، چاہے وہ مکہ حرم شریف میں جا کر کے ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، گناہ تو گناہ ہے، لیکن فرق کتنا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسری زمین پر ایک گناہ کرو گے تو آپ کو ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن حرم شریف میں جا کر کے معاذ اللہ ایک گناہ ہوا تو کتنے گناہ؟ 1,00,000 گناہ۔ کیوں؟ جگہ اتنی حرمت والی ہے کہ یہاں پر بھی گناہ کر دیا، یہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے حرمت والے مہینوں کا بھی یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اور مہینوں میں اگر گناہ کریں تو وہ بھی گناہ ہی ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر اگر گناہ کیا تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ ہماری قوم مسلم کو اگر گناہوں میں لگایا گیا تو وہ اس محرم کے مہینے میں لگایا گیا۔
سب سے زیادہ ناچ ڈھول باجے تاشے میں لگایا گیا تو کن مہینے میں لگایا گیا؟ اس مہینے میں لگایا گیا۔ جس مہینے میں ناچ گانا ڈھول تاشے سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایسے میں ہمیں لگا دیا۔ اور پھر بڑی بلا تو یہ ہے کہ ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ جو گناہ کا کام اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت، یا عبادت نہیں تو کم سے کم نیکی تو سمجھتے ہیں، یہی کام سمجھتے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو 10 دن کا جو موقع ہے، انشاءاللہ ہمیں بہت سارے رازوں کو جاننا ہے کہ آخر کیوں ہم الجھے ہوئے ہیں یہ ساری چیزوں میں، اور کس کی طرف سے یہ سب وائرس چھوڑے جاتے ہیں، اسی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سمجھنا ہے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے شرط ہے کہ مسلسل آپ کو پہلے دن سے آخری دن تک پوری حاضری دینی پڑے گی، کیونکہ یہ سیریل چلے گی، یہ ٹی وی والی سیریل نہیں، یہ مسجد والی سیریل ہے، یہ ثواب والی سیریل ہے۔ تو جس معاذ اللہ جب وہ سیریلوں کو پابندی سے ہر ایپیسوڈ دیکھتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں سوائے خرافات کے گناہوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ ہم یہ جو کر کے یہ سیریل کے اندر حاضری دے کر کے ہم انشاءاللہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اب یہ مقدس سیریل کے اندر ہم حاضری دیں گے، مقدس سیریل کے اندر، ٹھیک ہے، پاک سیریل کے اندر حاضری دیں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کے سب سے خطرناک، اگر تمہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن اگر کوئی ایمان والوں کا دیکھنا ہے تو وہ ہے یہودی۔ کون ہے؟ یہودی۔ یہودیوں کو کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھا، کون کون جانتا ہے یہودیوں کو؟ کیسی قوم ہے یہ یہودی؟ جانتے ہیں آپ؟ کہاں رہتے ہیں؟ کتنی دور رہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن محرم میں ان کا اثر ہندوستان میں ہوتا ہے۔ وہ رہتے کہاں پر ہے؟ اسرائیل میں، لیکن ان کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ ہندوستان میں۔ آپ کے اوپر بھی آپ خود ان کا اثر لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ اگر برا نہ لگائیں تو بھی کہوں گا کہ ہماری مسلمانوں کی داڑھیاں جو صاف ہیں یہ حقیقت میں ایجاد یہودیوں کی ہے۔ کس کی ایجاد ہے؟ ورنہ پہلے کے کافر بھی چہروں پر داڑھیاں رکھا کرتے ہیں۔ آپ سوچو کون؟ دنیا بھر کے مردوں ہی کی پہچان تھی، مردوں ہی کی پہچان کیا تھی؟ داڑھی۔ لیکن طریقے الگ الگ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا سب سے خوبصورت طریقہ عطا فرمایا کہ وہ ہر جگہ سے ایک مٹھی رہے، اور جو اس سے زیادہ ہو جائے اس کو کاٹ دیا جائے، مٹھی سے ایسے پکڑ کے اس کو پھر نیچے سے کاٹ دیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح طریقہ داڑھی رکھنے کا سکھایا، ورنہ داڑھی رکھنا دنیا کے ہر مرد کی عادت تھی، لیکن یہ آئے اور انہوں نے مردوں کی شکلیں عورتوں جیسی کر ڈالی۔ کون؟ یہودی قوم۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان کا کلچر پھیلا ہوا ہے۔ اب ذرا ان 10 دنوں میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کربلا معلی کا جو واقعہ ہوا،
آخر وہ پیش آیا کیوں؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے درمیان ٹکر ہوئی، جنگ ہوئی، دونوں صحابی ہیں، آخر نتیجہ اتنی حد تک کیسے گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں دونوں حضرات، اور حضرت علی بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر بھی آپس میں یہ ایک دوسرے کے اختلاف میں جنگ کیوں ہوئی؟ وجہیں اس کی جاننی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے آپ کو شہید کیوں کیا گیا؟ سارے صحابہ نے اتفاق سے مان لیا تھا کہ ابو بکر ہی پہلے خلیفہ، پھر آخر یہ فتنہ نکالا کس نے کہ نہیں ابو بکر نہیں، علی کا زیادہ حق ہے، جبکہ خود حضرت علی اور آل علی سب کا بال اتفاق ماننا تھا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ پہلا ابو بکر کا نمبر، دوسرا عمر، تیسرے عثمان اور چوتھے علی، اور علی کے بعد پوری دنیا۔ بات سمجھا ہے؟ یہ سب باتوں پر اتفاق تھا۔ صحابہ کے زمانے میں کبھی کہیں سے چون چرا تک سننے نہیں ملا، تو پھر یہ ساری باتیں نئی بعد میں کب پیدا ہوئی، اور ایسا شروع کیا کس نے؟ سنیت اور اہل بیت کے نام پر سنیوں کو بدنام کیا جائے کہ اہل بیت اطہار سے یہ محبت نہیں رکھتے، معاذ اللہ۔ یہ آخر کس نے شروع کی؟ جو صحابہ اہل بیت کی آپس کی محبت شیر و شکر جیسی تھی اور آج تک ہے۔ شیر و شکر کا مطلب دودھ اور شکر، جیسے شکر ملا دی جاتی ہے دودھ میں تو کیسے دونوں ایک ہو جاتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت ایسے رہا کرتے تھے، کوئی تمیز نہیں تھی۔ پھر آخر دونوں کو الگ کرنے والا ہے کون؟ وہ تو الگ ہوئے نہیں، تو الگ دکھانے والے ہیں کون؟ سب مسلمانوں کا حدیث پر یقین ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ جنتی۔ پھر آخر حضرت امیر معاویہ کو بدنام کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے، اور اس دن کو یوم شہادت عثمان کے نام سے منایا جاتا رہا، لیکن یہ کون شخص ایسا ہے کہ جس نے علی کے نام کا غلط یوز کیا اور عید غدیر کا نام کی لا کر کے بدعت ڈال دی، اور جو اس کا ویرودھ کرے اس کو اہل بیت کا دشمن قرار دے دیا؟ یہ آخر اتنی چالاکیاں کون کر رہا ہے؟ اس طرح سے سنیوں کو سنیوں سے آپس میں دور کون کر رہا ہے؟ جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی ہم اسی میں جا رہے ہیں۔ ہم اپنے علماء کو غلط کہہ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں، اچھا خاصا قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کے ڈھول ہاتھ میں لے رہے ہیں، اچھے خاصے روزے کی حالت کو چھوڑ کر کے ہم ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر یہ کون کروا رہا ہے ہم سے؟ اس کو سمجھنا ہے نا۔ پوری تاریخ حرف برحرف انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور ایسا نہیں کہ من گھڑت جیسے لوگ بتاتے ہیں ویسے بتائیں گے، نہیں، کتابوں کے حوالوں سے، قرآن حدیث سے پورے ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں 10 دن میں اصلی مجرم کو پکڑنا ہے۔ جب 9ویں محرم کی تاریخ آئے گی تو آپ سب لوگوں کو یوں احساس ہوگا کہ ہاں چور کو ہم نے پکڑ لیا، اصلی گنڈے کو ہم نے پکڑ لیا۔ اور اس مجرم کو جب پکڑنے کا احساس ہوگا تو پھر اس کی بات میں آپ کبھی آئیں گے نہیں، ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن شرط ہے کہ توجہ کے ساتھ پوری ہزاروں سال کی آپ کو اتنے دنوں میں سماعت کرنی ہے۔ تاریخ تو کتنے سالوں کی ہے؟ 7000 سال سے زیادہ کی ہے، لیکن دن اپنے پاس 7 دن ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ کو؟ چلیے اب شروع کریں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین میں بھی سب سے اونچا مرتبہ اولو العزم رسولوں کا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں ہوتے ہیں۔ کس میں ہوتے ہیں؟ انسانوں میں۔ اور جس کو نبوت اللہ دیتا ہے، جتنوں کو دینی تھی اللہ تعالیٰ نبوت ان کو دے چکا، اب نبوت کسی کو مل سکتی نہیں ہے۔ اور جتنے لوگ نبی اور پیغمبر ہوئے، یاد رکھنا بڑے اہم عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، جتنے لوگ نبی ہو چکے وہ سارے نبی جو نبی نہیں ہیں، چاہے پھر وہ نبی کے سوا کتنے ہی بڑے مقام پر ہوں، اگر وہ نبی نہیں ہے تو نبی سے ان کا مرتبہ بہت کم ہے۔ نبی کے مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ بکواس کر دی کہ فلاں ولی نبی کے برابر ہے، وہ اسلام سے باہر، سیدھا کافر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر نبی کو نبی سے اچھا کہا، اور یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ نبی وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص عنایت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور انہیں خود پسند کیا ہے، خود پسند کیا۔ اب آپ اتنا سوچو کہ جتنے غیر نبی ہیں ان کے کمال میں کہیں نہ کہیں ان کے اپنی محنت ہے، ان کی اپنی محنت ہے، اپنا نصیب ہے، اپنی کوشش ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ عطاؤں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ ولایت عطائی ہوتی ہے، صحابیت عطائی ہوتی ہے، قطبیت عطائی ہوتی ہے، یہ سب بھی عطاؤں سے ہوتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں انسان کے عمل کا دخل اس میں ہوتا ہے۔ بہت پرہیزگاری سے وہ رہتا ہے، اپنے دل کو صاف رکھتا ہے اور بد مذہبوں سے دور رہتا ہے، ہر خرافات سے بچا رہتا ہے، نیت مسلمانوں کے لیے اچھی رکھتا ہے، نرم دل رہتا ہے، لڑائی جھگڑوں کے اندر پڑتا نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے میں وہیں پڑتا ہے جہاں حضور کی عزت کی بات آ جائے، اسلام کی عزت کی بات آ جائے۔ تو ایسا جو اپنے آپ کو پوری زندگی مینٹین کر کے رکھتا ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ولایت ہو، صحابیت ہو، یہ ساری چیزیں ہیں تو عطائی، لیکن اس میں اپنی محنت بھی بہت ہوتی ہے۔ لیکن نبوت وہ چیز ہے، نبوت وہ شرف اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے عطا فرماتا ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ لوگ، کوئی بندہ عمل میں چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا جائے اور اس کی آخری دم روح نکلے تو سجدے میں نکلے، اور پوری زندگی سوائے سجدے کے دوسرا کچھ نہ کرے۔ اور سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری دنیا کی عبادتیں جتنے فرض ہے، وہ ساری عبادتوں میں سب سے اعلیٰ جو رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدہ سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادت ہے، اس کو آپ ہلکے میں مت لینا، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ جو سجدے میں جاتا ہے اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ سجدے میں جانے والوں کو اللہ تعالیٰ معراج عطا فرماتا ہے۔ یہی سجدہ ہے کہ جس میں دیدار نور خدا عطا ہوتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جس میں دلوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ سجدہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دل کی کالک نکل کر کے اچانک نور اندر آ جاتا ہے۔ سجدہ وہ ہے کہ ذہن کے اندر ایک اللہ کی توحید کو رچا بسا دیتا ہے۔
سجدہ وہ ہے کہ جو نور مصطفیٰ کو کوٹ کوٹ کے دلوں میں بھر دیتا ہے. سجدہ وہ ہے کہ جھکتا تو ہے اس کا سر، لیکن اس سجدے کی برکت سے دلوں کا نور ابل کر کے چہروں پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سجدہ وہ چیز ہے کہ جس کو دیکھتے ہی پہچان اللہ والے کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ سجدے کی عادت والا ہے. یہ سجدہ اتنی اہمیت والی چیز ہے، اس کو کبھی آپ ضائع نہ کرنا. اور یہ سب سے افضل سجدے وہ ہیں جو 5 وقت کی فرض نماز میں ہوتے ہیں. بہرحال تو ایک بندہ پیدائش سے لے کر آخری لمحے تک سجدے کی حالت میں رہے، صرف سجدے کی حالت میں رہے، ایسے شخص کو بھی نبوت عطا نہیں ہوتی. نبوت اللہ تعالیٰ جسے خود پسند کرتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے. اس لیے نبی سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھ لیں. اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے، کس لیے آئے؟ مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خاص راز کا علم دے کر کے بھیجا، علم غیب عطا فرمایا اور مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا. اب ان سارے نبیوں میں پھر اونچا مرتبہ جو ہے وہ ان میں بھی ان کا ہے کہ جو نبوت کے ساتھ جن کو رسالت کی ڈگری ملی، نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کی ڈگری ملی، یعنی نبی بھی ہوئے اور رسول بھی ہوئے. اب ان رسولوں میں تعداد کم و بیش 313 کے قریب بتائی جاتی ہے. اللہ ہی بہتر جانے کہ کتنی تعداد ہے حقیقت میں رسولوں کی، نبیوں کی. اب ان رسولوں میں بھی 5 وہ ہیں، رسولوں میں بھی 55 ہیں. وہ 5 وہ ہیں کہ جو اولو العزم من الرسل کہے جاتے ہیں، رسولوں میں بھی سب سے اونچے مرتبے پر. اب ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے معزز وہ ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی، نبیوں میں بھی رسول، رسولوں میں بھی اولو العزم رسول، اور ان رسولوں میں بھی ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو پہلا نمبر سارے رسولوں میں اور ساری کائنات میں. ان کے بعد کون؟ حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر جس کا مرتبہ ہے وہ حضرت خلیل اللہ ابراہیم کا مرتبہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا مرتبہ دیا. پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہے نا، یہ حضرات ان کے بعد. تو 5 اولو العزم رسولوں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی نسل پاک سے ہزاروں انبیاء کرام آئے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خلت عطا فرمائی، یعنی اپنا خلیل بنایا اور بہت اونچا مرتبہ دیا. بلکہ سب سے اعلیٰ جس کو مرتبہ دیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں پیچھے والوں میں سے اور کسی کے الٹے سیدھے رستے پر نہیں ہوں، بلکہ میں تو ابراہیم کی ملت پر ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ میں تو ابراہیم کی ملت پر ہوں، دین حنیف پر ہوں. اس کو کہتے ہیں دین حنیف. دین حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دین میں نہ زیادہ سختی ہو نہ بگڑنے والی نرمی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین حنیف. بالکل میڈیم اور اسٹریٹ رستہ، صراط مستقیم، اس کو کہا جاتا ہے دین حنیف.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، دو شہزادے. بڑے شہزادے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کے نام سے آج تک ہم قربانی کے دن کی یاد مناتے ہیں. وہ کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. دوسرے چھوٹے بیٹے آپ کے شہزادے جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام. کون؟ اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دونوں حضرات کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے علیہ السلام. اب یہاں سے یاد رکھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کا ذبح والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت اسحاق اس کے بعد پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسحاق کے بیٹے جو ہوں گے وہ بھی نبی ہوں گے، یہ بشارت بھی حضرت ابراہیم کو پہلے ہی عطا فرما دی. اسحاق اور اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. کون؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے دو نام ہیں، ایک تو یعقوب اور دوسرا نام ہے اسرائیل. کیا نام ہے؟ اسرائیل. بات سمجھا؟ یہ اسرائیل ہی کے نام پر آج اس دیش کا نام ہے. اسرائیل جو دیش ہے نا اس کا نام کس کے نام پر ہے؟ اسی اسرائیل کے نام پر ہے. بات سمجھ؟ جس طرح سے حضرت علی اور حسن حسین کے نام پر رافضی شیعہ چر کھاتے ہیں، بات سمجھ رہی ہے، ایسے ہی یہودی حضرت اسرائیل کے نام پر چر کھاتے ہیں. لیبل اللہ والوں کا آگے رکھتے ہیں. کنیکشن کربلا تک کا آپ کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ. حضرت اسرائیل یہ نام ہے حضرت یعقوب کا. قرآن کریم میں ارشاد ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، ہے نا. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد پر سارے حلال کھانے جائز تھے، حلال تھے، سوائے ان کھانوں کے کہ جس کو اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو اس سے روک لیا تھا، پرہیز کر لیا تھا. بس وہ کھاتے نہیں تھے، اس کے علاوہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے کیا تھے؟ جائز تھے. یہ ابھی اس ٹاپک پر جانا نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے. حضرت اسحاق کے بڑے بھائی کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی ہیں ذبیح اللہ، جن کے نام سے ہم قربانی کے دن مناتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا. حضرت اسحاق جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے بیٹے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. ان 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایک بیٹے حضرت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے دوسرے 11 بھائی. اسی کے بارے میں قرآن کریم میں حضرت یوسف کا خواب ہے کہ جس کا یوں ارشاد حضرت یوسف کی زبانی فرمایا قرآن نے، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف نے خواب کیا دیکھا؟ بچپن میں خواب دیکھا اور اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا حضور میں نے دیکھا کہ 11 تارے، ستارے اور چاند اور سورج. کتنے ستارے؟
11 ستارے اور اس کے ساتھ ساتھ چاند اور سورج، یہ سب مجھے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، علم غیب جانتے تھے، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ جو خواب تو نے مجھے بتایا ہے یہ اور کسی کو اپنے بھائیوں میں سے مت کہنا۔ اس میں کیا تھا کہ سب ایک ہی ماں باپ کے ساتھ نہیں تھے، کچھ دوسری ماؤں سے بھی تھے، یعنی ماں الگ تھی باپ ایک تھے، اس طریقے سے وہاں پر معاملہ تھا۔ تو کہا کہ سب کو خواب مت بتانا ورنہ تو کچھ تیرے خلاف چال چلیں گے اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کے بعد حضرت یوسف نے کسی کو کوئی خواب نہیں کہا۔ تو اس میں جو 11 بیٹوں کا ذکر ہے وہ کون؟ حضرت یعقوب ہی کے بیٹے، اور ایک بیٹے حضرت یوسف خود، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 12۔ یہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں، اور بیٹوں کو کہتے ہیں بنی، عربی میں جمع ہے ابن، حقیقت میں عربی میں ابن کہا جاتا ہے بیٹے کو، اور اس کو جب کسی کی طرف نسبت کرنی ہو تو بنی آدم ہے نا، جیسے بنی آدم، بنی فاطمہ ہے نا، تو بنی کہتے ہیں اولاد کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، ان 12 بیٹوں کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد۔ ان 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی، وہ پوری نسل کو کہا جاتا ہے کیا؟ بنی اسرائیل۔ یہی بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ بھی ہیں، اسی بنی اسرائیل کے اندر حضرت ہارون بھی ہیں، اسی بنی اسرائیل کے اندر حضرت داؤد بھی ہیں، اسی بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان بھی ہیں، اسی بنی اسرائیل میں حضرت شمویل بھی ہیں، اسی بنی اسرائیل میں حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں، یا تو حضرت خضر کا زمانہ ایک ہے، اسی بنی اسرائیل میں حضرت زکریا بھی ہیں، اسی بنی اسرائیل میں حضرت یحییٰ بھی ہیں، بے شمار انبیاء یہی بنی اسرائیل میں ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل حضرت ابراہیم میں سے کی اولاد میں سے کس کے بیٹے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے۔ اب آپ سوچو کہ چھوٹے بھائی کی اولاد سے موسیٰ پیدا ہوئے کلیم اللہ، عیسیٰ پیدا ہوئے روح اللہ، زکریا پیدا ہوئے، یحییٰ پیدا ہوئے، داؤد ہوئے، سلیمان ہوئے، الیاس ہوئے، ہارون ہوئے، شمویل ہوئے، کتنے سارے انبیاء کرام کس کے نسل سے آئے؟ چھوٹے بھائی حضرت اسحاق کی نسل سے۔ کچھ روایتوں میں یوں ہے کہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے 400 سے زیادہ نبی بھیجے، کسی میں ہے کہ 4000 تک بھیجے، اللہ عالم۔ بے شمار انبیاء کرام، بڑی تعداد میں انبیاء کرام حضرت اسحاق کی نسل سے آئے، اور مسلسل دنیا بھر کے اندر ان کی شان، ان کا روب، ان کا دبدبہ، کیونکہ اولاد کس کی تھی؟ حضرت اسحاق کی اولاد تھی۔ اور ایک 6000 6500 کا لمبا عرصہ گزرا جس میں انہی کا راج، انہی کی فضیلت پورے عالم پر چھائی رہی۔ اور اس کے بعد ایک زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اب بڑے بیٹے، کون؟ بڑے بیٹے، ان کی نسل ابھی خاموشی کے ساتھ آگے چل رہی تھی، ایسی خاموشی کے ساتھ چل رہی تھی کہ زیادہ شور شرابہ نہیں تھا، بالکل ڈھکے چھپے انداز میں بڑے بیٹے اسماعیل کی نسل چل رہی تھی آگے۔ وہ مقدس نور منتقل ہو رہا تھا ہوتے ہوتے، اور ادھر پوری جماعت تھی، شہرت تھی، فضیلت تھی، سب کچھ تھا، ہنگامہ تھا، اور ادھر ایک ڈھکی چھپی
اس عالم میں سلالت مبارک سے نور ایک کے بعد ایک پشت میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت اسماعیل کی پشت سے جو چھپا اور منتقل ہونا شروع ہوا تو سیدھا حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے بطن سے ظاہر ہوا، اور وہ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق چھوٹے بھائی کی نسل سے سینکڑوں نبی آئے، اور بڑے بھائی اسماعیل کے بطن سے ایک آیا، پشت سے ایک آیا، حضرت اسماعیل کی پشت سے ایک آیا، لیکن ایسا آیا کہ جو ان سب کا سردار ہوا اور سب کا آقا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل و شرف حضرت اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں ان کو عطا کیا۔ فلما تلہ للجبین، حضرت اسماعیل کو جب سلایا اور بخوشی حضرت اسماعیل قربان ہونے کے لیے سو گئے۔ اتنی بڑی قربانی جب جان کی پیش کی ہے تو اللہ تعالیٰ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے میں احسان اللہ فرماتا ہے، اور وہ نیکی حضرت اسماعیل نے جو کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل، اس کے بدلے میں، عوض میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ایسا عطا فرمایا کہ اب اس اسماعیل نے جس نے اپنی جان کو اپنے رب کے نام پر بغیر کسی چون چلا کے ہنستے ہنستے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے سلا دیا تھا، بلکہ اپنے باپ سے کہتے کہ حضور آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ گلے پر چھری گھومتے وقت آپ کو بشری تقاضے کے مطابق باپ ہونے کے ناطے کہیں ترس نہ آ جائے، رحم نہ آ جائے۔ اتنی خلوص والی قربانی جب حضرت اسماعیل نے پیش کی تو آج اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شہزادہ عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا کہ اس شخص، اس مقدس ذات کے نام پر اب حالت یہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ لوگ قربان ہونے کے لیے اس بارگاہ میں چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی کے بدلے میں ایسا شہزادہ عطا فرمایا کہ جس شہزادے کا پوری کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو بات تھی بنی اسرائیل کی، اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم کے 2 شہزادوں کی اس طرح سے نسل چلی ہے۔ اچھا، اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے سیدھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر ہوئے تو کیا بیچ میں غلط لوگ بھی آئے تھے؟ نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا، بلکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم جس نسل پاک سے پیدا ہوئے، صرف حضرت اسماعیل سے نہیں، حضرت آدم سے لے کر، کہاں سے؟ حضرت آدم سے لے کر حضور کے پیدا ہونے تک، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہے کہ جتنے بھی آپ کے ماں باپ ہوئے، حضرت آدم سے حضور تک، جتنے بھی حضور کی نسل میں جو ماں باپ ہوئے وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے، سب کے سب توحید والے تھے، سب کے سب نیک پرہیزگار تھے۔ ان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو فاسق ہو، کافر تو دور کی بات ہے، فاسق بھی کوئی نہیں تھا، سب کے سب اللہ کے نیک بندے اور محبوب تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی آپ ہماری نگرانی میں ایک کے بعد ایک سجدے کرنے والوں میں منتقل ہوتے رہے۔ پوری نسل آپ کی سجدے کرنے والی تھی، سمجھے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف۔ اب بات آتی ہے اب بنی اسرائیل کی۔ اب یہ بنی اسرائیل میں بہت سارے وہ ہیں کہ جو اہل ایمان تھے، ایمان والے تھے، اور بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کفار میں سے ہو گئے۔
ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب بھی آئے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو چند ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پہلے پاری کی آیت ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی جس وقت یہ بنی اسرائیل کی قوم دنیا میں تھی، اس وقت ان سے زیادہ مرتبے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ نبی کے بیٹے تھے، نبی کی اولاد تھی، اور آل نبی تو کتنے اونچے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل و شرف ساری دنیا میں سب سے اونچا عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف نے انہیں سمجھایا، اور دوسرے بھائیوں کی اولاد بھی جو ہوئی وہ سب کو سمجھا کر کے دین اور اسلام اور توحید کے اوپر انبیاء کرام آتے رہے، سمجھاتے رہے، رکھتے رہے۔ پھر ایک زمانہ آیا جس میں یہی قوم بنی اسرائیل مصر میں جا کر کے بسی۔ یہ زمانہ حضرت یوسف کے بعد کا ہے۔ کہاں پر؟ حضرت یوسف کہاں تھے؟ مصر ہی میں تھے۔ پھر سارے بھائیوں کو بھی آپ نے آخر وقت میں کہاں بلا لیا تھا؟ مصر میں بلا لیا تھا۔ اب مصر ان کا وطن ہو گیا، کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ اب یہ اسی ملک میں یہ لوگ رہنے لگے، آرام سے زندگی گزارنے لگے، اسی میں کچھ اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، بہرحال زندگی گزرتی رہی۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ جس میں مصر کے اوپر اب جب ان کی آنے والی نسلوں کے اندر بد عملی زیادہ پھیل گئی اور کچھ لوگ کفر کی طرف زیادہ ہونے لگے، تو آہستہ آہستہ ان کے اوپر عتاب اور سزائیں نازل ہونے لگی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جس میں فرعون مصر کا بادشاہ بنا۔ پہلے ساری بادشاہت کن کے پاس تھی؟ ان لوگوں کے پاس تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے پاس سے سارے دبدبے سب ختم ہو گئے، اور یہ قوم کرامتہ جس کو کہتے ہیں، قبطی قوم، اس میں وہ چیز بادشاہت چلی گئی، اور اسی قبطی قوم کے اندر سے فرعون، یہ فرعون کسی ایک کا نام نہیں ہے، فرعون اصل میں پوری بادشاہوں کی نسل ہے، لیکن قرآن میں جو فرعون ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی کے نام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھو کہ ہم یہاں پر مغل بادشاہ، اب مغل بادشاہ کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں نا، لیکن سب کو کیا کہتے ہیں؟ مغل، کیونکہ خاندان کون سا تھا؟ مغل کا، اس لیے مغل سب کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی کسی کا نام بابر ہے، کوئی ہمایوں ہے، یہ اس طرح سے سب کے الگ الگ نام ہیں۔ اسی طرح فرعون بھی بہت سارے ہیں، پوری ایک نسل ہے فرعون کی، لیکن ان میں سے ایک فرعون ایک مشہور ہوا۔ وہ کون سا فرعون مشہور ہوا؟ جو سب سے بڑا شیطان تھا، حضرت موسیٰ کا دشمن، جس کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں جب فرعون کا نام ہے تو اس سے مراد وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے مقابل تھا۔ بہرحال اب یہ قوم مصر میں بسی، فرعونیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، فرعونی کافر قوم تھی، اکثریت اس میں کفر والوں ہی کی تھی۔ اب یہ فرعون تو ایسا آیا کہ جس کی عمر 400 سال ہوئی۔ کتنے سال؟ 400 سال یہ زندہ رہا، پورے مصر کا یہ بادشاہ تھا، اور بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے ٹائم پر، اس فرعون کے ٹائم پر ایسے ہی حالات تھے جیسے آج کے فرعون کے ٹائم پر، سمجھ رہے ہیں؟ آج کے ٹائم پر جیسے حالات ہیں، قریب قریب اس طرح سے حالات بنائے جا رہے تھے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا، یہی سارے حالات ہو رہے تھے۔ پھر بھی ابھی اس فرعون کے قدموں تک بھی نہیں پہنچا ہے، وہ اتنا بڑا تھا۔ یہ تو اس وقت انشاءاللہ ہلاک بھی ہو جائے گا، اتنا زیادہ آگے جا بھی نہیں پائے گا، کیونکہ یہاں تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، حسین کے ماننے والے ہیں، کربلا والے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اتنی زیادہ جرأت ہو سکتی نہیں ہے۔ وہ بنی اسرائیل تھے، اور یہاں پر کیا ہے؟
امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال وہ فرعون کا جب راج آیا تو اب اس نے طرح طرح کے ظلم و ستم شروع کر دیے۔ اب اس وقت کا جو پکچر تھا وہ کیا تھا کہ بادشاہ کی جو اپنی قوم تھی وہ سب اعلیٰ عہدوں پر تھی، جج، وکیل، پولیس، جتنے حکومت کے اندر بڑے بڑے آفیسر اور بڑے عہدوں پر آرمی میں جتنے تھے وہ سب کون تھے؟ فرعون ہی تھے، فرعون کے اپنے خاندان والے۔ اور جتنے بنی اسرائیل تھے ان سب کو یہ لوگ کہتے تھے، فرعون ہی کہتے تھے یہ سب باہر سے آئے ہیں۔ سیم پکچر، کیا کہتے تھے؟ یہ سب باہر سے آئے ہیں۔ کہاں سے؟ پیلسٹائن سے یا کہیں اور سے، جہاں سے بھی، یہ سب باہر سے آئے ہیں، اصل یہ مصر ہمارا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے بنی اسرائیل کو اتنا دبایا گیا۔ اس وقت یہ بنی اسرائیل بڑی مظلوم قوم تھی، بڑی مظلوم قوم تھی۔ یہ لوگ ڈرے سہمے رہتے تھے اور ان سے غلامی کروائی جاتی تھی۔ پیرامڈ وغیرہ دیکھے نا آپ نے، اتنے بھاری بھاری پتھر، اس پتھر کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن اتنے بھاری بھاری پتھروں کو اٹھا اٹھا کر کے اپنے اپنے وہ فرعونی وزیر، امیر، وہ سب اپنے اپنے محل تیار کرواتے تھے، اور اچکنے اور اٹھانے کا کام کس کا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل۔ گندگی صاف کرنا بنی اسرائیل کا کام، ان کے گھروں میں کھانا بنانا، مزدوریاں کرنا، سارے جتنے بھی خدمت والے کام ہیں، غلامی والے کام ہیں، وہ کس کے تھے؟ بنی اسرائیل کے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایک غلطی اگر کسی کام میں ہوتی تو برسر عام کوڑے برسائے جاتے تھے، طرح طرح کی سزائیں، اذیتیں، کھانا بھی صحیح سے نہیں دینا، یعنی یوں سمجھو کہ بالکل ظلم و ستم ہی ڈھایا جاتا تھا، اسی نیت سے کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں، مر جائیں، یہاں سے ڈر کے بھاگ جائیں۔ اس لیے انہوں نے یہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ لیکن وہ نبی کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل تھے، وہ لوگ وہاں ظلم و ستم سہ کر کے بھی رہتے تھے، اس امید میں کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا اللہ کی طرف سے۔ بہرحال ایک دن فرعون نے سپنا دیکھا، خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ فلسطین، بیت المقدس سے ایک نور آیا یا ایک لائٹ آئی یا کوئی ایسی چیز ظاہر ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ پورا تخت کے ساتھ الٹا گرا اور وہ تخت سے نیچے گر گیا۔ ایسا اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا۔ پہلے کے لوگ خواب دیکھتے تھے تو اس کے لیے بھی تعبیریں ہوتی تھیں، اور آج بھی خواب دیکھا جائے تو تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک الگ مجال ہے، الگ دنیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ مستقل ایک علم کے اوپر کبھی گفتگو ہوگی، موقع ملا تو۔ بہرحال خواب دیکھا، اب اس خواب کے اوپر اس نے بڑے بڑے جاننے والے عالموں کو اپنے دربار میں بلایا، اپنی قوم کے پادریوں کو بلایا، اور بلا کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا۔ تو سب لوگ کہنے لگے یہ تو ایسے ہی وسوسہ ہے، ڈر گیا ہوگا، پیٹ صاف نہیں ہوگا، ایسی سب باتیں آتی نہیں تھی، تعبیر تو ایسا کہنے لگے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہیں، اس کی تعبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کرے گا، جو تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ جب یہ بات اس نے سنی تو پھر اس نے اب آرڈر جاری کر دیا۔ یہ جو بند بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس دماغ ہوتا نہیں ہے کہ کرتے کیا ہے، فوراً اچانک نوٹ بندی جیسا آرڈر دوسرا آ گیا، اس زمانے کا آرڈر، نسل بندی کا آرڈر۔ کیا آرڈر آیا؟ آرڈر یہ آیا کہ اقتلوا ابناءہم واستحیوا نساءہم، ان کے جتنے بیٹے پیدا ہوں سب کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالو، اور جو بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ رکھو۔ بیٹوں کو ختم کرو اور بیٹیوں کو، کیونکہ خطرہ کس کی طرف سے تھا؟ بیٹے کی طرف سے تھا، کوئی لڑکے کی طرف سے تھا۔ تو اس نے اس کا راستہ یہ نکالا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بیٹے پیدا ہو سب کو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ یاد کرو اس ظلم و ستم کو
کہ جب یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ان دنوں کو یاد کرو کہ جب تمہاری نسل میں باپ دادا کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ تمہارے بیٹے پیدا ہوتے ہی ختم کر دیے جاتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا کیونکہ لڑکیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اب حالت ایسی ہوئی کہ جو جوان تھے وہ بوڑھے ہونے لگے، بنی اسرائیل میں جو جوان تھے وہ بوڑھے ہونے لگے اور نئے بچے پیدا ہوتے ہی مار دیے جاتے تھے۔ تو اب ان میں سے جو کچھ سوچ سمجھ والے تھے انہوں نے جا کر کے ایک دن فرعون سے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو کچھ برسوں کے بعد اب سارے جھاڑو کے کام، کھانا بنانے کے کام اور صفائی کے کام، مزدوریاں، یہ جتنے بھی کام ہیں اب خود ہمیں ہی کرنے پڑیں گے، کیونکہ جو غلامی کرنے والے ہیں ان کو تو نے آرڈر دے دیا کہ ان کے بیٹوں کو ختم کر دو، تو اب رہے گا کون؟ عورتیں رہے گی، عورتوں سے یہ سب کام ہو نہیں پائیں گے، تو اب ہمیں یہ سب کام کرنے پڑیں گے، مزدوریاں کرنی پڑے گی، محنت مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تو اس نے سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، وہ بندی والا اعلان کیا تھا وہ کھوٹا تھا، غلط تھا، اب واپس پھر سے جو نکالا تھا اس کو پھر واپس لے لو۔ یہ بند مغز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب جو چاہا آرڈر جاری کر دیا، جب جو چاہا لے لیا، کسی سے کچھ پوچھنا نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی وہ پورا ملک چلاتے ہیں۔ بہرحال تو اس نے پھر دوسرا آرڈر جاری کیا، اب ایک کام کرو، اب اس کا دماغ دیکھو کتنا گرا ہوا لیول کا تھا، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ایسی بات ہے تو بیٹوں کو مارنا تو ہے ہی، کیونکہ اسی کی طرف سے میری کرسی کا خطرہ ہے۔ تو پھر کہے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، 1 سال جتنے بیٹے ہوں ان سب کو مار دینے ہیں اور دوسرے سال چھوڑ دینے، 1 سال مار دینا اور 1 سال چھوڑ دینا، تو کچھ مزدوری کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے، بڑے ہوتے رہیں گے۔ اب بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی سال میں وہ آ جائے، تو 1 سال کے بیٹوں کو مار دیا جائے اور 1 سال والوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب رب کا کرنا دیکھو کہ جس سال میں چھوڑنے کا حکم تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اب ہر گھر میں رات دن، سوسائٹیوں میں، محلوں میں، بنی اسرائیل کے جتنے ایریے تھے وہ سب کے اندر فرعونی آرمی گھومتی رہتی تھی، پولیس والے گشت لگایا کرتے تھے، کام سونپا ہوا تھا کہ جہاں کہیں بچے کی ولادت ہے سیدھا جا کے پہلے چیک کرو، اور اگر وہ لڑکا ہو تو وہیں پر اس کو سر اڑا دو، ختم کر دو، بچے کو پیدا ہوتے ہی ختم۔ اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اب ان کا حمل سے باہر آنے کا وقت آیا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، خصوصاً آخری کچھ مہینے تو صاف صاف پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ جب جس کو رکھنا چاہے اس کو رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا آخری دن تک دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو دنیا والے ہیں نا جو محتاج ہیں، وہ تو قدرت والا رب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرعون تو اس کے سامنے آتا ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، اس کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لوگ دیکھتے بھی تھے تو کسی کو شک تک نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ڈائریکٹ ولادت کا وقت ہوا، ولادت کے وقت گھر کے اندر بند ہے اور ولادت ہو گئی، لیکن اب ولادت ہوئی تو خود حضرت موسیٰ کی والدہ نے دیکھا کہ لڑکا ہے۔ جب لڑکا ہے تو اب زار و قطار رونا شروع،
کیونکہ اگر لڑکے نے آواز بھی لگائی، رویا، تو فوراً باہر سے چیک کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور چیک کرتے ہی فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ اب وہ نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ کی نیک ولیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی بھیجی۔ یہاں پر وحی کا مطلب الہام کیا، ہم نے ان کے دل میں الہام کیا کہ ایک کام کریں، ان کو ایک تابوت، ایک صندوق، پیٹی کی طرح صندوق وہ لائیں۔ پہلے وہ لکڑی کے صندوق جو ہوتے تھے، لکڑی کے صندوق کو لائیں اور اس میں بچے کو رکھیں، کپڑے میں لپیٹ کر کے صندوق میں رکھ دیں، پھر اس صندوق کو بند کر دیں۔ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کو دریا میں چھوڑ دیں، یعنی ندی، دریائے نیل، نائل ریور جو ہے پورے مصر میں سب سے بڑی یہ ندی ہے۔ کہا کہ صندوق میں بند کر کے اس کو اس میں چھوڑ دیں۔ پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسے وہ اٹھائے گا جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کیا اور اس تابوت کو نیل میں ڈال دیا۔ اب دور سے حسرت بری نگاہ سے تابوت کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پانی میں بہہ رہا ہے، لختے جگر، یہ ماں کا کلیجہ بھی کیسا ہوگا، لیکن زندگی بچانی ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر کے یہ کام کیا کہ ان کو بہنے دیا۔ بہتے بہتے وہ اصل میں دریائے نیل کے ارد گرد ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پورا محل ہی کس کا تھا؟ فرعون کا تھا۔ فرعون کا محل ایسا بنا ہوا تھا کہ پوری ندی اس کے بیچ میں سے ہو کر کے نکلتی تھی۔ مصر میں آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں، ہم لوگوں نے دیکھے ہیں۔ تو اس اندر سے جب وہ دریائے نیل گزرتا تھا، اس وقت کچھ کنیزیں ندی کے کنارے کام کر رہی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن بیوی اور شوہر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ہیں وہ وہاں پر کنارے کھڑی تھی، اور اچانک ایک صندوق کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کو کھینچ کر کے قریب لائے کنارے پر۔ جب اس کو کھول کر کے دیکھا تو حضرت آسیہ کی آنکھیں چمکدار ہو گئیں کہ اتنا نورانی بچہ، یہ کس کا بچہ؟ فوراً سینے سے لگا لیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اس وقت تک حضرت آسیہ کو کوئی بیٹا اولاد نہیں تھی، اور جس کو اولاد اتنے سالوں بعد بھی نہ ہو، اولاد سے اس عورت کو پیار کتنا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی بچے کو دیکھا فوراً چمٹا دیا اور جا کر کے فرعون کے محل میں لے گئی۔ فرعون آیا، دیکھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا کہ دیکھ سن، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ آ گیا ہے، اور تیرا قانون جو ہے باہر وہ کچھ بھی اس کا بگڑے گا نہیں، تو اپنا جو کام کرتا ہے کر، لیکن ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اس بچے کو میرے لیے چھوڑ دے۔ جب بی بی نے یہ بات کہی اور ضد کی، فرعون لاچار ہوا، تھا ہی پہلے سے لاچار، فرعون لاچار ہوا اور کہنے لگا ٹھیک ہے چل ایک بات یہ تیرے لیے رکھ لیتا ہوں، لیکن کسی کو کہنا نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دودھ پینے کا وقت ہوا۔ دودھ پینے کا وقت ہوا تو جتنی دائیاں محل کے اندر تھی سب کے پاس حضرت موسیٰ کو لے جایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا کہ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ پیے۔ یہ نبوت، یہ رسالت کی شان ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی دائیاں لائی گئی، اپنی اپنی چھاتیاں پیش کی، لیکن حضرت موسیٰ منہ پھیرا لے، کسی کے اوپر وہ ذرہ برابر بھی اس کا دودھ نہ کھینچیں۔ اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہا جاتا ہے نبی پیدائش سے باہوش ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب ہنگامہ ہو گیا، بھوک بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت آسیہ پریشان۔ اتنے میں ان کی بہن دیکھتے 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 گزری کہ کیا ہو رہا ہے،
وہ بازار میں سے گزری، دیکھا فرعون کے محل کے باہر ہنگامہ ہے، باتوں باتوں میں بھیڑ بھاڑ نے بتایا کہ ایسا ہے کہ ایک بچہ اس کے ماں نے اس کو دودھ پینا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ وہاں پہنچی تو جا کر کے پیچھے ان کی بہن پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور جا کر کے قریب جا کر کے کہتی ہے کہ ایک گھر بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا دودھ پی لیں۔ بس ایسی ایک بات پہنچا دی۔ جب بات پہنچا دی حضرت آسیہ کے کان میں بات پڑی تو ظاہر بات ہے اس وقت تو یہی طلب تھی کہ کسی کا تو دودھ پی لے۔ اب جب ایسی بات سنی تو کہا کہ ہاں لاؤ، جو بھی باقی ہے ان کو لاؤ، جو بھی باقی ہے ان کو لے آؤ، تاکہ سب ٹرائی کر لیں کہ کس کا دودھ یہ بچہ پیتا ہے۔ اب ان کی بہن دوڑی دوڑی گئی اپنی والدہ کے پاس، کہا کہ چلیے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ آئیں اور آ کر کے انہوں نے بسم اللہ کہہ کر کے دودھ پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کے دودھ جب دیکھا کہ اس عورت کا دودھ پی رہا ہے، سب کی عقلوں کو اللہ نے ڈھک دیا تھا، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ یہ کیوں ان کا پیا۔ اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ کسی کو تصور میں بھی نہیں آیا کہ پوچھے تو صحیح کہ یہ کیوں ایسا ہے نا، کسی نے نہیں پوچھا۔ الٹا اس ہنگامے میں ہڑبڑاہٹ میں جب دیکھا کہ ہاں ان کا پی لیا تو اب اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت آسیہ کہتی ہیں فرعون سے کہ ایک کام کرو، اس کا دودھ پینے کا تو ہر 2 کلاک میں، ہر 1 گھنٹے میں وقت آئے گا، تو کب تک یہاں پر رکھ کر کے ایسا کریں گے؟ ایک کام کریں، یہی دائی بنا لیتے ہیں اور انہی کے پاس ان کی تربیت کے لیے چھوڑ دیتے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے گھر گئے اور اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پھر سے واپس ادا کر دی، اور اللہ تعالیٰ وعدوں کو پورا فرماتا ہے۔ کس طرح سے اب کون آرمی والا اس کو چھو سکتا تھا بچے کو؟ کیونکہ خود بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، اور وہ کیا حکم دیکھا؟ ملک القدوس نے حکم دیا تھا کہ یہ اس کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خفیہ تدبیر سے ان کی سارے مکر و فریب کو نیست و نابود کر دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے اپنی چالیں چلی فرعونیوں نے، اور اللہ نے اپنی چھپی تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ اپنے گھر میں اپنی والدہ کے پاس اب دودھ پی کر کے پروان چڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ جوانی کے عالم میں اب کیا ہوتا ہے۔ یہ پوری لائن جو میں نے اب شروع کی ہے یہ سیدھی کہاں رکے گی؟ کربلا پر، ہے نا، اور ایک کا دوسرے سے کنیکشن مسلسل ہے اس کے اندر۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے بعد، جوانی کے عالم میں پھر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فرعون کا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل یہاں سے پھر شروع ہوگا۔ وقت پر آ جائیں گے سب لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین متین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، حضرت امام عالی مقام امام حسین کے سچے جانثاروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔